السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ ہماری اس نماز کو اور دیگر عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اور ہمیں زندگی بھر پابند صوم و صلاۃ بنا اور برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ میرے بھائیوں، سورۃ الاعراف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ایک پس منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، مشہور واقعہ ہے۔ آپ سبھی حضرات اس واقعے کو سنے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، انہیں پیدا کیا، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم سے آراستہ کیا، تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ اس کے بعد حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان ایک علمی کمپٹیشن رکھا، مسابقہ رکھا۔ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام تھے اور دوسرے طرف فرشتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، سوال کیا، فلاں چیز کا نام کیا ہے، فلاں چیز کا نام کیا ہے؟ تو فرشتے جواب دینے سے اپنی عاجزی کا فرشتوں نے اظہار کیا اور کہا کہ اللہ ہمیں ان چیزوں کا جواب نہیں معلوم ہے، ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا تمہیں ہمیں بتایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہر سوال کا جواب دے دیا۔ یہاں پر علمی اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں فوقیت اور برتری یہاں پر حاصل ہوئی اور وہ فائق رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں، اب تم لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی اس علمی فوقیت کو تسلیم کرنا چاہیے، ان کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے، لہذا تم لوگ آدم کا سجدہ کرو، آدم کے سامنے جھکو۔ قرآن میں ہے فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا جو آیت میں ہے کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کا سجدہ کرو تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب میرا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ انا خیر منہ، اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں بہتر ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم میرا سجدہ کرتے، آدم میرے سامنے جھکتے، میں آدم کا سجدہ کروں، آدم کے سامنے میں جھکوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو، جو جنت میں رہتا تھا، اس کو جنت سے نکال دیا اور
آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی تم دونوں جنت میں رہو، جہاں چاہو گھومو پھرو، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت ہے اس درخت کے قریب نہ جانا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس جو جنت سے نکالا گیا تھا اور اس کی جگہ پر جو آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں جگہ ملی تھی، تو ابلیس کے دل میں آدم اور حوا علیہ السلام کے خلاف حسد کی آگ بھڑکی، حاسد ہو گیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ دیکھنا یہ شیطان یا ابلیس تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے بہکاؤ میں نہ آنا، لیکن ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگی تھی، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، راہ راست سے بھٹکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت اور مصلحت کے طور پر انہیں مہلت بھی دے دی تھی اور کہا تھا کہ تم میرے نیک بندوں کو راہ مستقیم سے نہیں بھٹکا سکو گے، تم ضلالت و گمراہی میں مبتلا نہیں کر سکو گے۔ بہرکیف ابلیس آدم اور حوا کو بہکاتا رہا جنت سے نکالنے کے لیے، لیکن آدم اور حوا علیہ السلام بچتے گئے۔ ایک مرتبہ ابلیس نے خطرناک چال چلی اور اللہ کی قسم کھا کے کہا آدم اور حوا سے کہ میں تم دونوں کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ دیکھو جس درخت سے تمہیں روکا گیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ درخت ہے، بڑا اہم درخت ہے، یہ شجرۃ الخلد ہے، اس درخت کو اگر تم کھا جاؤ گے تو کبھی بھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے، نہیں کھاؤ گے تو میری طرح تم دونوں بھی نکالے جاؤ گے۔ یہ مفہوم ہے۔ اللہ کا واسطہ، اللہ والے جب سنتے ہیں تو ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام ابلیس کی اس چال کو نہیں سمجھ سکے اور ابلیس کے بہکاوے میں آ کر کے اس شجر ممنوعہ کو، منع کردہ درختوں کو دونوں نے کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو بھی جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد آدم اور حوا علیہ السلام رونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے لگے، گڑگڑانے لگے، دعائیں مانگنے لگی، مغفرت کی دعائیں مانگنے لگے دونوں، اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے تیرے منع کردہ درختوں کو تیرے منع کرنے کے باوجود ہم کھا کر کے تیرے حکم کی مخالفت کر کے ہم نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ہم نے ظلم کر لیا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے، خسران اور نقصان سے دوچار ہو جائیں گے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہے قرآن میں متعدد مقامات پر، کہیں مختصر کہیں مفصل اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعے میں آپ غور سے دیکھیں، سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم سے آراستہ کیا، وعلم آدم الاسماء کلھا، تمام چیزوں کے نام کی تعلیم دی۔ پھر آدم اور فرشتوں کے درمیان کمپٹیشن رکھا، آدم علیہ السلام علمی طور پر اس کمپٹیشن میں وہ فائق رہے، وہ سوالوں کا جواب دے لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ ان کے اس علمی رفعت و بلندی کا اعتراف تم لوگ کرو اور تم لوگ سجدہ کرو۔ میرے بھائیوں، اس میں در حقیقت یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اس واقعے کو قرآن جیسی مقدس کتاب میں ذکر کر کے یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تم کو اونچا مقام حاصل ہو، تم چاہتے ہو کہ قیادت و سیادت کا تاج تمہارے سر پر ہو، تم چاہتے ہو کہ حاکمیت کی زندگی تمہیں نصیب ہو، تم اگر چاہتے ہو کہ مظلومیت اور محکومیت سے تمہیں نجات ملے، تو سب سے پہلے تمہیں علوم و فنون کے میدان میں تمہیں مقام حاصل کرنا پڑے گا، علوم و فنون حاصل کرنے پڑیں گے، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر تمہارے پاس علم ہوگا تو تمہارے سامنے دنیا ویسے ہی جھکے گی جس طریقے سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ علم حاصل کریں،
علم دین کو بنیادی طور پہ علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا کی وہ تمام علوم و فنون جو شریعت کے متصادم نہیں ہے، شریعت سے نہیں ٹکراتے ہیں، وہ سارے علوم و فنون وہ اسلامی فنون ہیں، چاہے وہ حساب ہو، سائنس ہو، طب، ڈاکٹری ہو، سب۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو اس میدان میں آگے لے جانے کی ضرورت ہے اور علوم سے انہیں آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، ایک چیز آپ غور کیجئے کہ اس واقعے میں ابلیس نے اللہ کی مخالفت کی حکم کی کہ اللہ کا حکم تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور آدم اور حوا علیہ السلام سے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی کہ اللہ کا حکم تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، لیکن ان دونوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ درخت کو کھا لیے اور جنت سے نکال دیے گئے۔ دونوں نے اللہ کی مخالفت کی، دونوں سے گناہ کا ارتکاب ہوا، دونوں سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، لیکن دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اگر اس فرق کو آپ سمجھ جاتے ہیں اور اس کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس کامیاب ہے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ ابلیس سے جب اللہ نے مواخذہ کیا اور پوچھا کہ میرا حکم تھا آدم کا سجدہ کرو، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میرے حکم کی مخالفت تم نے کیوں نہیں کی؟ تو آدم علیہ ابلیس نے نہ صرف یہ کہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنی غلطی پر ڈٹا رہا، اسی پر مصر رہا اور اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کا استعمال کیا۔ لیکن آدم اور حوا علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کیا اور پوچھا کہ میرا حکم تھا کہ تم فلاں درخت کے قریب نہ جانا، پھر بھی تم دونوں نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر کے اس درخت کا استعمال تم دونوں نے کیوں کیا اور جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا؟ تو دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، احساس بھی دونوں کو ہوا، اور دونوں نے نہ صرف کہ اعتراف کیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اس وقت تک وہ استغفار کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، گریہ وہ جاری کرتے رہے، روتے رہے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف نہیں کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایک کافر اور ایک مومن کے درمیان یہی فرق ہوتا ہے کہ جو کافر یا یہ کہ ایک بدعتی اور ایک متبع کتاب و سنت کے درمیان یہی فرق ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، جب اسے پتہ چل جائے گا کہ اس سے غلطی ہو رہی ہے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، تو وہ اس کو احساس کرے گا، اس کو اعتراف کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر کے معافی مانگ لے گا، استغفار کرے گا۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے، جو بدعتی ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی کو احساس اسے نہیں ہو پاتا، وہ اعتراف نہیں کرتا ہے۔ ان سے کہیے کہ بھئی تمہارا فلاں یہ عمل یا تمہارا فلاں یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو وہ قرآن و حدیث ہی کے معنی اور مفہوم کو یعنی توڑ مڑوڑ کر کے اپنے خلاف سنت یا خلاف شریعت اپنے عمل کے موافق کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس کو خاص طور پر اس نقطہ کو ذہن میں رکھیں۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کو دیکھیں کہ آپ کا کوئی عمل قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا طریقہ آپ کا قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور نہیں تو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے موافق ڈالیے۔ اس واقعے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے خلاف اس نے حسد کیا، جس کا تکبر کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے دربار سے وہ بھگا دیا گیا، ملعون اور مردود ہوا، اور اس حسد کا نقصان ابلیس کو بھی ہوا اور آدم اور حوا علیہ السلام کو بھی ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ حسد بہت ہی خطرناک چیز ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔
اسی طریقے سے اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس واقعے سے متعلق جو قرآن کی آیتیں ہیں اس کو پڑھیں. جو زبان جانتے ہیں اس زبان میں تفسیریں موجود ہیں، اس تفسیر کو پڑھیں اور سمجھیں اور اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اپنی نماز کو، اپنے شب و روز کو، اپنے کاروبار کو، ہر چیز کو اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے آج کی اس مجلس کو تو قبول فرما لے. پروردگار عالم، سرزمین کویت کی اس عظیم الشان مسجد میں یہ جو درس ہوتا ہے ہفتہ واری، اللہ ان دروس کو تو قبول فرما لے اور نہ جانے کہاں کہاں سے، کن ممالک سے یہ سامعین، ہمارے یہ احباب، یہ اخوان یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اے اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ان کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما اور ان کو اہل و عیال جو ان کے ملک میں ہیں ان کی حفاظت فرما. ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان کے حالت میں زندہ رکھ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے حالت میں فرما. اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو، ابھی آپ نے مولانا دل محمد صاحب سلفی حفظہ اللہ تعالی کا خطاب سنا. تو مولانا جو فرما رہے تھے تو صرف 2-3 منٹ کے اندر میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ آپ نے ذکر کیا، اور اس میں جو ہم کو سبق ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، اور فرشتوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا. یعنی بھینس کو جو ہے وہ صرف یعنی چارہ کھانا، یہ کرنا وہ کرنا، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سکھایا ہے، اگر اسے لے جا کر آپ گوشت بریانی بنا کر لے جا کر کھلانے کی کوشش کریں نہیں کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ علم دیا ہی نہیں. تو جو فرشتے ہیں تو ان کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. یعنی وہ خود کچھ کوشش کر کے اگر سیکھنا بھی چاہیں تو نہیں سیکھ سکتے. وہ خود اگر وہ بیٹھ کر کچھ علم حاصل کرنا چاہے، فارسی سیکھنا چاہیں، اس کو سیکھنا چاہیں، اس کو سیکھنا چاہیں، دوسرے جو چیزیں ہیں، یعنی وہ اگر اپنے کسب سے، اپنی محنت سے اگر وہ کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا علم محدود ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو دیا ہے تو اتنا علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی دے دیا ہے. بس یہ ہے کہ وہ وہاں تک ہی محدود ہیں. البتہ جو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائے ہیں ان میں سے فرشتوں کے پاس عقل ہے لیکن دل نہیں ہے. دل نہیں ہے، خواہش وہ نہیں کر سکتے، خواہش کھانے کی، پینے کی، اور اسی طرح عورت کی، یہ خواہش وہ نہیں کر سکتے. جانوروں کے پاس دل ہے لیکن عقل نہیں ہے. جانوروں کے پاس دل تو ہے لیکن عقل نہیں ہے. اگر عقل ان کے پاس ہوتی تو آج وہ جس طرح بازاروں میں جانوروں کا گوشت لٹکا ہوا نظر آتا ہے اس کے بجائے انسانوں کا گوشت لٹکا ہوا نظر آتا اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم بھی دیا ہے اور عقل بھی دیا ہے. علم بھی دیا ہے اور عقل بھی دیا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت بھی ہے. اگر اچھے کام کرے گا تو جنت ہے، اگر برے کام کرے گا تو دوزخ ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو اچھائی اور برائی دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیے ہیں. تو آدمی اگر علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم حاصل کرنے کے بعد ہی اس کو ایک مقام و مرتبہ ملتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے تمام جو بھی علوم اس دنیا میں جتنے بھی ہو سکتے ہیں تو وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھائی اسے بتاؤ کیا بولتے ہیں، اسے کیا،
تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم کو تو بس جتنا تو نے ہم کو دیا ہے تو اتنا ہی جانتے ہیں اور یہ سب ہم نہیں جانتے. تو مولانا نے یہی کہا کہ علم حاصل کرنے سے قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے, انسانوں کا درجہ بلند ہوتا ہے. اور یہ یورپ امریکہ کے لوگ آج جو حکومت کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ علم ٹیکنالوجی وغیرہ کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو, ملکوں کو اپنا غلام بنایا ہے اور لوگوں کے اوپر وہ حکومت کر رہے ہیں اپنے ہتھیاروں سے. اگرچہ کہ یہ ایمان سے خالی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان عطا فرمائے. آمین. تو یہ چیز آدمی اگر علم حاصل کرے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دونوں نے غلطی کی, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا درخت کے پاس مت جاؤ, چلے گئے. اور پھر ابلیس کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر نہیں کیا. تو غلطی دونوں سے ہوئی, لیکن کیا بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں. جب بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں, لیکن جب ابلیس ملعون کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی لعنت اس پر ہو. کیوں؟ صرف یہ ہے کہ دونوں نے بھی گناہ کیا ہے, لیکن یہ کہ گناہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی غلطی کو مانا, گناہ کا اعتراف کیا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اگر تو نے معاف نہیں کیا اور تو نے رحم نہیں کیا تو یا اللہ ہم برباد ہو جائیں. جبکہ جو ابلیس تھا تو وہ اپنے نہ صرف غلطی کیا بلکہ غلطی پر وہ ڈٹا رہا. آج نہیں, میں نے ہی جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ کی جو صفت ہے جب جلائیں گے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی کو اوپر سے ڈالیں گے تو نیچے جاتی ہے. تو یہ مجھے سجدہ کرے لیکن میں اسے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میری جو فطرت ہے وہ اونچائی کی طرف جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو اس کے گناہوں کے اوپر ڈٹے رہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے کہا کہ تو جا, قیامت کی صبح تک تجھ پر میری لعنتیں نازل ہوں گی. اور اللہ رب العالمین نے اس کو زندگی دی, کہا کہ کیا ہے یا اللہ مجھے جب تک قیامت نہ آئے تب تک مجھے تو زندگی عطا کر. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ انسان ہے, گناہ ہو ہی جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو ان کی اولاد بھی غلطی کرے گی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الخطائین کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التواب. تمام انسان گنہگار, لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں کیونکہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب میں توبہ, اللہ تعالیٰ کے پاس رجوع کرتے, اسے معافی مانگتے. تو یہ انسانیت ہے, یہ انسانیت ہے. اگر کوئی آدمی غلطی کرنے کے بعد کہے میں نے غلطی نہیں کیا, بلکہ میں نے نیکی کیا ہے, میں نے اچھا کام کیا ہے, یہ کیا ہے, تو وہ اگرچہ کہ شکل و صورت سے انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ شیطانی فطرت اس کی ہے. وہ حقیقت میں وہ شیطان ہے, اگرچہ کہ شکل و صورت کا انسان ہے لیکن شیطانی روح اس کے اندر ہے, شیطانی جو عادت ہے وہ اس کی عادت ہے. تو اس سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.